باجوڑ میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر صدر، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ سمیت سیاسی قیادت کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، ملک دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ٹویٹر پیغام میں بھی ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا عزم۔ بولے حملہ سیاسی اجتماع پر کیا گیا، دشمن پاکستان میں جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، مریم نواز کا افسوس کا اظہار۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، سراج الحق اور دیگر کی بھی باجوڑ دھماکے کی مذمت۔ جے یو آئی کا حکومت سے باجوڑ دھماکے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کنونشن میں دھماکے پر شدید تشویش کا اظہار، مجرمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ گورنر کے پی بھی باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت، کہا کوئی بھی مذہب بے گناہوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ غفور حیدری بولے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہ حملہ جہاد نہیں، فساد اور دہشت گردی ہے۔ پاک چین دوستی بے مثال، آئرن برادرز کا رشتہ لازوال۔ سی پیک منصوبے کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات، چینی نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد۔ وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ لی فینگ چھانگ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ 1 اگست تک ٹریل 3 اور 5 بھی بند کرنے کی تجویز۔ چینی مہمان کی آمد پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ اسلام آباد میں آج اور کل عام تعطیل ہوگی۔ وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کو فوج اور آرمی چیف کے خلاف سازش قرار دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملوں کے سرغنہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ سازش کی گئی کہ فوج کا تختہ الٹ دیا جائے۔ بطور وزیر اعظم ساری باتیں معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سائفر کے معاملے پر عدالت میں کیس چل رہا ہے، ملک آگے چلے اس لیے نیب قانون میں تبدیلیاں کی۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ تھینک یو جی، آگے چلیں گے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی شدید مخالفت، پرتشدد اتحاد پسندی کی روک تھام کا بل سینٹ میں پیش ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی ڈراپ۔ بل وزیر مملکت قانون شہادت ایوان نے پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بولے حکومت جو مرضی کرے وہ بل کو ڈراپ کرتے ہیں۔ بل کی جے یو آئی، نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت۔ عبدالغفور حیدری بولے زور سے نعرہ لگانے پر بھی کہا جائے گا کہ تشدد پر اکسایا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی، شیری رحمان، کامران مرتضی، مشتاق احمد اور دیگر کی بل کی مخالفت۔ مسٹر چیئرمین، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا بل ہے 33 کلازز اور 24 صفحات پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل۔ Provide for the management and regulation of the Toshakhana. The Toshakhana Management and Regulation Bill 2023 be passed. سینٹ نے توشہ ریگولیشن اور مینجمنٹ بل 2023 منظور کر لیا۔ صدر، وزیر اعظم، افواج اور عدلیہ سمیت تمام عوامی عہدیداروں پر توشہ خانہ سے تحائف لینے پر پابندی ہوگی۔ تحائف کی عوامی نیلامی کے بعد رقم بچیوں کی تعلیم پر خرچ ہوگی۔ قومی اسمبلی بل پہلے ہی منظور کر چکی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی بل، پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل اور پاکستان رویت ہلال بل بھی سینٹ میں پیش۔ تینوں بل متعلقہ کمیٹیز کے سپرد۔ سینیٹر مشتاق احمد کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ۔ دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ملتا تو پلان بی تیار تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے پاکستان نے تمام بیرونی ادائیگیاں وقت پر کیں، آگے بھی عالمی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات آمد۔ صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں ان کے بھائی شیخ سعد کی وفات پر تعزیت۔
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वो अमाराती सदर के भाई की वफ़ात पर भी ताज़ियत करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल बाउडा की सियासी कायदीन पर कड़ी तनकीद। बोले, नवाज शरीफ ने जलसों में कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर अपनी हुकूमत के खात्मे का बयानिया बनाया, फिर उसी बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट भी दिलवाया। चेयरमैन पीटीआई ने भी हुकूमत चलाने के लिए कमर बाजवा को एक्सटेंशन दी, फिर अवाम में हुकूमत गिराने का बयानिया बनाया। आसिफ अली जरदारी ने सिंध को चलाने के लिए एक्सटेंशन का वोट दिया। फजलुर रहमान ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। वक्त आ गया है कि आजमाए हुए लोगों का माजी ना भूलें। सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर ने रिजवाना के लिए अगले 48 घंटे अहम करार दिए। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची का ऑक्सीजन लेवल कम, मसनूई ऑक्सीजन लगाई गई। अगले 48 घंटे अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े का सख्त नोटिस। वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब। कहा, मजलूम बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएं। मुलजिम कौन है उसे खातिर में ना लाएं। जुल्म और कानून शिकन रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मुनशियात और हरासगी का स्कैंडल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब की तहकीकाती कमेटी के TORs तब्दील। साबिक वाइस चांसलर अतर महबूब के खिलाफ माली बदअनवानियों और बेज़ाब्तियों की तहकीकात का भी हुक्म। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत भी लिख दिया। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अगर IMF का प्रोग्राम ना मिलता तो प्लान B तैयार था। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का सैनेट में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर की, आगे भी आलमी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच गए। दुबई के मादाम तसाव म्यूजियम में बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा नस्ब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने नकाब कुशाई की। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जिनका मुजस्मा मादाम तसाव की ज़ीनत बना। मादाम तसाव म्यूजियम में बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वर्ल्ड कप के लिए हुकूमती हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास अगले हफ्ते मुतवक्के। ज़का अशरफ कमेटी को भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने भारत टीम भेजने के हवाले से हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई थी।